Welcome to Chamak TV. جب ذہن پختہ ہو جائے تو اصلاح کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ بد نصیب ہیں وہ مسافر جو آدھے سفر کے بعد ذوق سفر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ ہزار محنت کی جائے، ہزار استاد رکھے جائیں، شعر اس وقت تک موزوں نہیں ہوگا جب تک انسان کے باطن میں شریعت اور نغمگی نہ ہو۔ عدل کرنا صرف خوف خدا اور فضل خدا سے ممکن ہے۔ عقل کے اندھے سنی انسنی کر کے دھڑام سے نیچے گرتے رہتے ہیں، اور پھر یہ گلہ ہوتا ہے کہ کاش مجھے کوئی لاٹھی مار کے سمجھاتا کہ واقعی آگے اندھا کنواں ہے۔ تم کیسے نظر آؤ گے اس دن جب عمل تبدیل کرنے کا موقع نہ دیا جائے گا، جب توبہ کا لفظ تو ہوگا لیکن اس کے معنی نہ ہوں گے۔ ہم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ آنکھ میں بینائی کہاں رہتی ہے۔ رات کو سونے کے بعد صبح کی بیداری اللہ کی رحمت کے سہارے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کی انتہا ہے۔ یہی تو اپنے نہ ہونے کا اصل جواز ہے کہ کوئی نہ ہو۔ اگر چیزوں کو ان کے اصل کے حوالے سے پہچانا جائے تو ہر شے ایک ہی شے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسے مصور سے پیار ہے لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں سے پیار نہیں، تو اس شخص کو کیا کہا جائے گا؟ قربانی اور خودکشی میں بڑا فرق ہے۔ خودکشی کرنے والے برباد ہو جاتے ہیں اور قربانی دینے والے شادابی کی منزل میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ خطرہ اندر ہو تو باہر دوڑنا کس کام کا؟ اپنے اندر کے خطرے سے اندر کی دوڑ بچا سکتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھر میں چنواتا رہتا ہے، اور پھر جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ تیری آنکھ نظاروں کا ایک حصہ ہے، یہ نہ ہو تو نظاروں کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ کسی معاشرے میں استعمال ہونے والے الفاظ کا بغور مطالعہ کرنے سے اس معاشرے کا اخلاقی معیار واضح ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہونے والا زندگی بھر مسلمان رہتا ہے۔ اگر اسلام سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی مسلمان ہی رہتا ہے۔ یونیورسٹی شیکسپیئر کو علم تو دے سکتی ہے لیکن شیکسپیئر بننے کا علم نہیں دے سکتی۔ پیغمبر کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔
کامیاب ریاست تو وہی ہے کہ ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی تن تنہا ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ لائبریریاں علم سے محبت کے بجائے علم کی ہیبت طاری کر رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے چیزوں کو ان کی اصلی فطرت میں دیکھنے کا شعور عطا فرما۔ ایک دوسرے کے حقوق کے احترام سے ہی سماج میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ ایک مسجد میں مل کر باجماعت نماز ادا کرنے والے کئی سالوں کی رفاقت کے بعد بھی مختلف المزاج نظر آتے ہیں۔ مخلص کی تعریف یہی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ سے زیادہ مہربان ہو۔ خدا سے آشنائی ممکن ہی نہیں جب تک وہ خود آشنائے راز نہ کر دے۔ وہ جنت جس میں اپنے علاوہ کوئی نہ ہو دوزخ سے بدتر ہے۔ طاقتور انسان کمزور انسانوں کی عنایت کا نام ہے۔ خالق کا ہر علم خالق کی طرح محترم اور معزز ہے۔ یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا قدم جو جانب منزل ہو وہی منزل ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ بے رنگ زمین میں ہم بے رنگ بیج بوتے ہیں، اسے بے رنگ پانی دیتے ہیں اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد اس سے رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ جو ڈرا رہا ہوتا ہے در حقیقت وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ رشوت کی دولت سے اگر حج کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہی نہیں، اس کے نظام کے خلاف بغاوت ہے۔